الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 مئی 1974 سانحۂ چناب نگر کے رد عمل میں پاکستان میں تاریخ ختم نبوت چلی اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قادیانی مسئلہ پر قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنا کر کے یہ مسئلہ ان کے سپرد کر دیا. جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پوری قومی اسمبلی پر یہ کمیٹی مشتمل تھی. اس کمیٹی کے سامنے مرزا ناصر احمد اپنی جماعت کے ساتھ پیش ہوا اور اس نے اپنی طرف سے محضر نامہ پیش کیا اور اس محضر نامے کا جواب جو بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب نے پیش کیا، وہ 9 قسطوں کے اندر اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر لاہوری مرزائیوں کے جو لات پادری تھے صدر الدین لاہوری، وہ بھی قومی اسمبلی کی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا محضر نامہ پیش کیا. تو لاہوری مرزائیوں کے اس محضر نامے کے جواب میں بھی بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور ان کے رفقا نے الگ سے جواب محضر نامہ تیار کیا اور اسے بھی قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا. چنانچہ آج میں آپ کی خدمت میں لاہوری گروپ کے محضر نامے کے مقابلے میں جو جواب محضر نامہ تیار کیا گیا تھا اسے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کے اندر حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نے فرمایا کہ ہم نے جماعت مرزائیہ روا کے محضر نامے کا جواب لکھ کر قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش کر دیا ہے. یہ محضر نامہ مرزائیوں کے امام مرزا ناصر احمد نے پڑھ کر سنایا تھا. ہم نے اس کے جواب میں مسئلہ حیات مسیح ابن مریم علیہ السلام کو قرآن پاک، ارشاد الرسول، تشریح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، 1300 سال کے مجددین کی تفسیروں اور اجماع امت سے ثابت کر دیا ہے. اگر لاہوری مرزائی اس کتاب کو بنظر انصاف دیکھیں گے تو مرزا کو کذاب اور دجال کہنے لگ جائیں گے. اس کتاب میں ہم نے خود مرزا غلام قادیانی کا کچا چھٹا بھی کھول دیا ہے.
اور اس کا انگریزوں کا ٹوڈی ہونا، ملکہ قیصرہ ہند کی انتہا خوشامد کرنا اور مسئلہ جہاد کو بھی واضح کر دیا ہے۔ کیا ایسا شخص عین محمد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اب اس مختصر رسالے میں لاہوری مرزائیوں سے خطاب کر کے بقیہ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ مرزا غلام احمد کا دعوی نبوت اور مرزا ناصر احمد کی حرکات مذبوحی لاہوری مرزائیوں کی قابل رحم حالت۔ مرزا جی پہلے مبلغ بنے، پھر مسیح بنے اور مسیح موعود ہونے سے انکار کیا۔ ازالت الاوہام حصہ اول، خزائن جلد 3 حصہ 213۔ پھر مسیح موعود بنے، پھر نبی بن گئے اور آخر کار عین محمد بنے۔ مرزا ناصر احمد صاحب ان کو نبی اور رسول بھی کہتے ہیں، مگر سوال کے جواب میں پریشان ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو غلام ہیں، وہ ہیں ہی نہیں، جو کچھ ہے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لاہوری بیچارے نبی کہنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ لغوی بروز و عکس فنا فی الرسول اور ذل کے الفاظ میں چھپ کر مرزا جی کی نبوت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ دراصل مرزا جی نے دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں تاکہ عند ضرورت کام دے سکیں۔ جب اونٹوں کو بیکار میں پکڑا جانے لگا تو شتر مرغ نے کہہ دیا کہ میں تو مرغ ہوں۔ جب پرندوں کی باری آئی تو کہہ دیا کہ میں اونٹ ہوں۔ اسی طرح مرزا جی کی پٹاری میں دعوی نبوت اور انکار نبوت دونوں آپ کو ملیں گے، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ فرماتے کہ میری امت میں سے 30 بڑے جھوٹے اور فریبی آئیں گے۔ اب ہم اختصار سے مرزا جی کا دعوی نبوت ذکر کرتے ہیں۔ مرزا نے اپنے اوپر وحی اتاری جس کا اس نے اس طرح ایمان اور یقین کیا جیسے تورات، انجیل اور قرآن پر، اور انہی کتابوں کی طرح سمجھا جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، اس نے معجزات کا دعویٰ کیا اور اپنے معجزات اتنے بتائے کہ ان سے ہزاروں پیغمبروں کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا جیسا کہ حقیقت الوحی کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ مرزا جی نے اعجاز احمدی میں لکھا، مجھے بتایا گیا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اعجاز احمدی صفحہ 7، خزائن جلد 19 صفحہ 113۔ خدا وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور مرزا کہتا ہے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ اس طرح اوائل میں مرزا کہتا ہے کہ میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح بن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح کے ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ حقیقت الوحی صفحہ 149-50، خزائن جلد 22 صفحہ 153-54۔
میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس پاک وحی پر ایسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے۔ میں کیا کروں؟ کس طرح خدا کے حکم کو چھوڑ سکتا ہوں؟ خلاصہ یہ کہ میری کلام میں کچھ تناقض نہیں، میں تو خدا تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ جب تک مجھے اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کی مخالف کہا۔ میں انسان ہوں، مجھے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ پس خدا دکھلاتا ہے کہ اس رسول کے ادنا خادم اسرائیلی مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، خزائن جلد 22 صفحہ 154-55۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعویٰ میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہے۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ہر کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، حاشیہ خزائن صفحہ 154۔ اسی طرح مرزا کہتا ہے کہ جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اپنی روح ڈال دیتا ہے، یعنی منصب نبوت اس کو بخشتا ہے، اور یہ تو تمام برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 195، خزائن جلد 22 صفحہ 202۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے پاس عائل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک وہ جو اس کو پاوے اور دیکھے۔ حاشیہ پر ہے، اس جگہ عائل سے مراد خدا تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 103، خزائن جلد 22 صفحہ 106۔ نمبر 10، اور یہ دعویٰ امت محمدیہ میں سے آج تک کسی اور نے ہرگز نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام یہ رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ کی وحی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔ اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت، کس قدر حماقت اور کس قدر حق سے خروج ہے۔ اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مخاطبہ حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلٍّ أَن يَصْطَلِحَ، تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68، خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68، خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ اور کہتا ہے جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، ورنہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیف سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا، اور میرا یہ قول کہ من نیستم رسول دنیا ورد ام کتاب، اس کے معنی صرف اس قدر ہے کہ میں صاحب شریعت ہوں۔ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں بھی رسول ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی، اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کر کہے کہ کیوں خدا نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ حاشیہ: اس طریقے سے نہ تو خاتم النبیین کی پیشگوئی کی مہر ٹوٹی، نہ امت کے کل افراد مفہوم نبوت سے جو آیت لا یظہر علی غیبی کے مطابق محروم رہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 7-8، خزائن جلد 18 صفحہ 210-211۔ نمبر 13، یعنی جب میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 8، خزائن جلد 18 صفحہ 213۔ نمبر 14، جسمیانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موعود مہدی کو حسن کی اولاد بنایا، اور کبھی حسین کی، اور کبھی عباس کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا، اس کے نام کا وارث، اس کے خلق کا وارث، اس کے علم کا وارث اور روحانیت کا وارث۔ پس جیسا کہ ذلی طور پر اس کا نام لے گا، اس کا خلق لے گا، اس کا علم لے گا، ایسے ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 10، خزائن جلد 18 صفحہ 214۔ نمبر 15، اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کوئی اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، یہ صرف موہبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ حاشیہ: اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام کو پا لے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں۔ پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں ہیں
جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے۔ پس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفہ غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفہ غیب حسب منطوق آیت نبوت و رسالت کو چاہتی ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس موہبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 5، خزائن جلد 18 صفحہ 209۔ نمبر 16، اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے میرے یہ نام رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 7۔ نمبر 17، مرزا جی پر بقول اس کے چند وحییں نازل ہوئیں جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، دافع البلا صفحہ 10، خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت کے لیے بھیجا۔ لا تخف انہ لا یخاف لدی المرسلون، نہ ڈرو میرے ہاں رسول نہیں ڈرا کرتے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف پیغمبر بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ انی مع الرسول اجیب اختی و اصیب، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی۔ انی مع الرسول اقوم افطر و اصوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا، افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا۔ یأتی قمر الانبیاء، نبیوں کا چاند آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا جس نے اپنا رسول دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور ان پر پڑھ جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ سارے مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے اوپر قرآن کی آیات کو پیش کر کے کہ یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح مسلمہ کذاب اور عبداللہ بن ابی سرح اور عبید اللہ بن جحش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اور 500 عیسائی یہودا اسکریوتی مرتد عیسیٰ کے زمانہ میں، اور چراغ الدین جموں والا عبدالحکیم خان ہمارے زمانے میں مرتد ہوئے۔ حقیقت الوحی صفحہ 159، خزائن جلد 22 صفحہ 163۔ تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ 124، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 574 میں لکھتا ہے، ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ اسی طرح تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ 133، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 میں لکھتا ہے، میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ قادیان کا نام قرآن میں ہے، در حقیقت یہ صحیح بات ہے۔ تبلیغ رسالت جلد 9 صفحہ 39،
مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 288۔ لاہوریوں کو دھوکہ اور ان کی قابلیت۔ لاہوری بیچارے مرزا غلام احمد کو کیا سمجھیں، جس شخص کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب اور دجال فرمائیں۔ یہ سادہ تبلیغ کا شور مچانے والے ان پر اس کو کہاں تک پرکھ سکتے ہیں؟ ان کی لا علمی قابلیت کے لیے 2 ہی باتوں کا بیان ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب لاہوری مرزائی اپنا مطبوعہ بیان خصوصی کمیٹی قومی اسمبلی کے سامنے پڑھ چکے تو میں نے توجہ دلائی کہ فلاں صفحہ کی سطر فلاں میں کوئی غلطی تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر اچھی طرح دیکھو۔ انہوں نے جواب دیکھا اور بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے ان کی عربی قابلیت کا پتہ لگ گیا۔ اس سطر میں حدیث کی یہ عبارت نقل کی گئی تھی، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کے اجزاء میں سے صرف خوابیں باقی رہ گئی ہیں۔ اس میں لفظ لم آیا ہے، جس کی وجہ یبقا کا حرف علت آخر کا الف گر جاتا ہے، مگر ان مبلغوں نے لم یبقا الف کے ساتھ لکھا اور توجہ دلانے پر بھی اس کو صحیح کہا۔ دوسری بات یہ کہ جب ان حضرت کو جرح کے لیے بلایا گیا تو یہی بیان پڑھنے والے بار بار کہتے تھے واللہ العظیم، خدائے عظیم کی قسم، ہاں کی پیش کے ساتھ، جس سے ہم کو کوفت ہوئی، اور اخکر ہزاروی نے کھڑے ہو کر صدر کمیٹی کو متوجہ کیا کہ ان حضرات سے فرمائیں کم از کم عبارت تو صحیح پڑھیں۔ واو حرف جار ہے جو مدخول کو جر دیتا ہے۔ دراصل لفظ یوں ہے واللہ العظیم، ہا کے زیر کے ساتھ، مگر یہ لائق مبلغ واللہ العظیم پڑھتے رہے۔ اس سے ان کی قابلیت کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ گیا۔ لاہوری جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح ان کی اس بات سے مسلمانوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو کیوں کافر کہا جائے؟ یہ تو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ بقائے نبوت کے قائل ہیں۔ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے۔ پہلے تو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پھر یہ بھی کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو نبی کہتے ہیں یا اس کے دعووں کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن قطعیات دین میں کوئی تعویل مسموع اور قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مثلا توحید کا انکار کر کے کہے کہ توحید کا معنی قوم کا اتحاد ہے، وحدت قومی کے بغیر توحید کا دعویٰ غلط ہے۔ شرک کا معنی اختلاف ہے، اگر قوم میں اتحاد ہے تو ظاہری طور پر بتوں کو سجدہ کرنے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا۔ نماز کی فرضیت سے انکار کرتے ہوئے کہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے، یہ مشہور نماز مراد نہیں۔ یہ سب تعویلیں اس شخص کو کفر سے نہیں بچا سکتی۔ اسی طرح دعوی نبوت کا کر کے بروز، ذلیت، انعکاس اور فنا فی الرسول کے الفاظ سے اس کی تعویل کرنے سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ نہ مرزا قادیانی بچ سکتے ہیں، نہ لاہوری مرزائی۔ لاہوری مرزائیوں پر رحم کر کے اور ان کے اسلام قبول کرنے کی غرض کی وجہ سے چند باتیں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی نے کہا میں نبی اور رسول ہوں، میرا یہ نام خدا نے رکھا ہے، میں نے مقام نبوت کو پا لیا ہے، میں نے منصب نبوت کو پا لیا ہے، مجھے نبی کا لقب دیا گیا، اس نام کا مستحق صرف میں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر خواجہ اجمیری تک، اہل بیت، تمام اولیاء امت، علماء، صلحاء، مجددین، محدثین، مجتہدین اور ائمہ کرام اس نام کے مستحق نہ تھے۔
میرے پاس جبرائیل آئے اور وہ بار بار رجوع کرتے ہیں، اور انہوں نے انگلی کو گردش دی اور وعدہ آ جانے کا اعلان کیا۔ اگر مجھ جیسے آدمی کو نبی نہ کہا جائے تو پھر اس کا کیا نام رکھا جائے؟ محدث بھی تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ میرے انکار سے چراغ دین جموں والا اور عبدالحکیم مرتد ہوئے، اور حضور کے زمانہ میں مسلمہ کذاب مرتد کہلایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودا اسکریوتی مرتد تھا۔ اس مضمون سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کو مسلمہ کذاب اور یہودا اسکریوتی کی طرح کافر اور مرتد سمجھتے تھے، حالانکہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے دعووں میں ان کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ پھر مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے وہ تمام کلمات اپنے اوپر اتارے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، اور ان میں نبوت کی بات تھی۔ لاہوری جماعت نے اپنے بیان کے صفحہ نمبر 7، سطر نمبر 7 اور 8 پر لکھا ہے کہ یہ حق و باطل کی امتیازی شان ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہی مسلک پر قائم رہتا ہے اور باطل اپنا پینترا بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح لاہوریوں نے مرزا قادیانی کے نہ بدلنے پر شبہات بھی پیش کیے ہیں، مگر اب آپ خود غور کر لیں اور ہمارے 2 نمبر پڑھیں، نمبر 5 اور نمبر 6، کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کلی فضیلت نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے، مگر وہی بارش کی طرح برسی اور آخرکار وہ بدل گئے، اور پھر اس بدلنے کی ذمہ داری خدا پر ڈالتے ہیں جس نے اس کو صریح نبی کا نام دیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، پھر بدل گئے اور خود ہی عیسیٰ بن بیٹھے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن اب کہنے لگ گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو سینکڑوں بار نبی اور رسول کہا، بلکہ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی قرآن کریم میں درج ہے، اس کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا۔ اسی طرح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا۔ پھر فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول سے اپنا رسول ہونا ثابت کیا۔ کیا یہ کرتوت ایسے شخص کے ہو سکتے ہیں جو دل سے نبی کہلانے کا شوق نہ رکھتا ہو؟ پھر مرزا غلام قادیانی کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ ہمارا نمبر 12 پڑھیں۔ اس نے کھینچ تان کر 3 واسطوں سے اپنی نبوت ثابت کی۔ ایک جملہ یہ ہے، میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، اور اپنے لیے اس کا نام لے کر۔ تیسرا جملہ یہ ہے، اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں۔ دیکھیے کس مصیبت سے نبی بننا پڑا، اس لیے لوگ اس کو کھینچوا نبی کہتے ہیں۔ ہماری عبارت نمبر 13 پڑھیں۔ بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ دیکھا آپ نے نبوت محمدیہ بھی مرزا غلام قادیانی کے آئینے میں آ گئی ہے، حالانکہ آئینے میں صرف سامنے کی ایک صورت آتی ہے، اندر کی چیزیں اور خصائل اور اخلاق نہیں آیا کرتے۔ لیکن اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مان لیا جائے کہ نبوت محمدیہ کا عکس بھی آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مستقل نبوت اور باشریت تھی، تو پھر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو بروزی طور پر مستقل
صاحب شریعت نبی کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ نے یہ بروز کا مسئلہ کہاں سے شریعت میں گھسیڑا؟ کوئی جرت کر کے ہم کو بروز محمد ہونے کا معنی سمجھائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں مل کر ایک ہی آدمی بن گئے۔ یہ تو بکواس اور ظاہر کے خلاف ہے۔ دو ہوں تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ گئی۔ اگر حضور کی روح مرزا قادیانی میں آئی تو یہ ہندوؤں کا مسئلہ تناسخ ہے جو قطعاً غلط اور باطل ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، عادات و عبادات، اخلاق اور اعتقادات، چال چلن، معاشرہ تمدن، سیاست، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات، انسانی مساوات، شفقت اور درد تبلیغ، تواضع و انکسار، زہد و تقوی، کمزوری کے وقت قوت کا اظہار اور قوت میں تواضع کا اظہار، اسلامی اخوت اور کفر سے مخالفت اور کافر بادشاہوں سے خطاب۔ غرض یہ کہ ہر بات میں مرزا قادیانی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح تھے۔ یہ دعویٰ دنیا میں صحابہ سے لے کر آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو مرزا قادیانی جن کے حالات ہم نے ربوہ پارٹی کے مخزن نامہ کے جواب میں لکھے ہیں، کس طرح عین محمد ہو سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بروز، ذل، عکس وغیرہ الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ جب نبوت ختم ہے اور آپ بھی مانتے ہیں تو ہیر پھیر کر کے کیوں مرزا قادیانی کو مسلمان ثابت کرتے ہیں؟ مرزا قادیانی نے صرف آنے والے عیسیٰ ابن مریم بن کر اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کی، مگر آپ ربوہ جماعت کے مخزن نامہ کے جواب میں ہماری کتابیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنے والے مسیح ابن مریم وہی اصلی عیسیٰ ابن مریم ہے، کوئی بناوٹی مسیح نہیں ہے۔ دلائل سے بھی اور نشانیوں سے بھی، مرزا قادیانی کے حالات سے بھی۔ آپ ہمارا نمبر 15 کا حاشیہ پڑھے۔ کس مصیبت سے مرزا قادیانی نے اپنے لیے اطلاع علی الغیب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ لاہوریوں نے بلکہ خود مرزا قادیانی نے آیت پوری نقل نہ کر کے دھوکہ دیا ہے۔ پوری آیت یوں ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ خدا عالم الغیب ہے، وہ اپنے بھید، غیب اور وحی پر کسی کو پوری طرح مطلع نہیں کرتا مگر جس کو رسول چن لے، پھر یقیناً اس کے آگے پیچھے وہ پیرا لگا دیتے ہیں۔ یہ اس وحی، بھید اور غیب کا ذکر ہے جس کو فرشتے پیغمبر کے پاس پہروں کے اندر لاتے ہیں۔ اس غیب اور وحی میں اسی لیے کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ یہ وحی پیغمبروں کے پاس آتی ہے، اس میں مرزا شریک ہو کر پیغمبر بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ کروں ایسا مصفہ غیب بغیر پیغمبر بنے ملتا نہیں، چار و ناچار حضور کا بروز بن کر ہی کچھ بننا پڑتا ہے۔ مرزا قادیانی نے آخری مضمون جو زندگی کے آخری دن میں اخبار عام کر دیا، اس میں بھی اپنی نبوت کا ڈنڈورا پیٹا۔ تو لاہوریوں بتاؤ، اگر اس نے نبی کے لفظ سے روکا تھا یا انکار کیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ مرتے مرتے بھی اپنے کو نبی کہہ کر اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر ڈالا؟ اور آپ جیسے سادہ آدمیوں کو بھی یہ مضمون جو مرزا قادیانی نے اخبار عام کو بھیجا، یہ تبلیغ رسالت اسد دہم صفحہ 133، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 پر درج ہے۔ اٹارنی جنرل کے سوال پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا ہے
آئیں بائیں شائیں کی ہے، کفر دون کفر کی آڑ لی ہے، اور مرزا ناصر احمد کی تقلیدی میں چھٹکارا سمجھا ہے، حالانکہ ایک زکوٰۃ کے انکار سے انصار و مہاجر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے جہاد کیا، ان کو یہ کہہ کر یہ ملت سے خارج نہیں ہے، معاف نہیں کیا، اور کفر دون کفر کا فائدہ دے کر ان کو زندہ رہنے نہیں دیا گیا۔ یہ ڈھکوسلا ہے۔ آپ کسی کافرانہ اور خلاف شریعت فعل و عمل کو کافرانہ فعل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے حکم کی تعمیل نہ کرنا دراصل انکار ہی کا تقاضا ہے، مگر آپ کسی مسلمان کی ایسی عملی کمزوری سے اس کو اسلام سے خارج، مرتد اور کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی بات والے کو کفر دون کفر کا مستحق بنایا جا سکتا ہے، لیکن مدعی نبوت، مدعی وحی قطعی، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والے، معراج جسمانی کے منکر، حیات مسیح اور نزول مسیح ابن مریم کے منکر، اور قطعیات اسلام کے منکر، اور قرآن و حدیث کے معنی بدلنے والے کو نہ آپ کسی درجے کا مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو کفر دون کفر کا مستحق بنا سکتے ہیں، نہ کسی بزرگ صحابی، محدث، فقیہ یا مجدد نے ایسا کیا ہے۔ مرزا قادیانی اپنے انکار کو خدا اور رسول کا انکار قرار دیتے ہیں، بھلا خدا اور رسول کے انکار سے کوئی کسی درجے میں بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ لاہوری مرزائیوں، اب ہم آپ کے سامنے مرزا غلام القادیانی کی چند باتیں نقل کرتے ہیں۔ کیا اس قسم کا جھوٹا آدمی مجدد، محدث یا مسیح بن سکتا ہے؟ اور یہ باتیں اس لیے نقل کرتے ہیں کہ لاہوری مرزائی تبلیغی شوق میں اس غلط کار آدمی کی پیروی کر کے خواہ مخواہ گندے نہ ہوں اور سیدھے سادے مسلمان بن کر تبلیغ کریں اور دونوں جہاں کی سرخروئی حاصل کریں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کو جب تک نبی بننے کا شوق نہ چرایا تھا، انہوں نے ازالۃ الاوہام میں لکھ دیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد صاحب سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ جس شخص سے مکالمات الہیہ زیادہ ہو جائے وہ محدث کہلاتا ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ 915، خزائن جلد 3 صفحہ 301۔ لیکن جب خوش آمدی مریدوں کی مہربانی سے نبوت کا شوق چڑھایا تو اسی مکتوب کے حوالے سے لکھ دیا کہ ایسے شخص کو نبی کہا جاتا ہے، اور چالاکی کر کے یہاں مکتوب کا نمبر نہیں دیا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ نمبر 2، جب تک مسیح موعود بننے کے راستے میں کچھ کانٹے نظر آئے تو ازالۃ الاوہام میں لکھ دیا کہ میرا دعویٰ مسیح کا ہے، کم فہم لوگ اس کو مسیح موعود سمجھ بیٹھے ہیں۔ ازالہ اوہام، گویا مسیح موعود کہنے والے کو کم فہم کا لقب دیا اور اپنے کو صرف مسیح کہا، مگر جب دیکھا کہ چیلے چانٹے مانتے ہی چلے جاتے ہیں تو اسی کتاب میں اور پھر تمام تحریروں میں کھلم کھلا اپنے کو مسیح موعود لکھنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس نے جھوٹ کہا کہ بخاری شریف میں جو قرآن کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ مہدی کے لیے آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس حدیث کو دیکھو کس پائے کی ہے اور کتنی معتبر کتاب میں درج ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 41، خزائن جلد 6 صفحہ 337، حالانکہ یہ حدیث بخاری شریف میں قطعاً نہیں ہے۔ نمبر 4، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا
کہ آپ نے 10,000 یہودی ایک دن میں قتل کرائے۔ حقیقت الوحی صفحہ 157، خزائن جلد 22 صفحہ 161۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 111، خزائن جلد 22 صفحہ 114 لکھ دیا، نہ کئی ہزار یہودی قتل کرائے، یہ قطعاً جھوٹ ہے، صرف بنو قریظہ کا ایک واقعہ ہے جس میں 400 سے 600 تک یہودی قتل کیے گئے تھے، لیکن وہ ان کے اپنے تجویز کردہ ثالث کے فیصلے سے قتل ہوئے اور تورات کے عین مطابق ہوئے، اور یہ بھی کہ وہ یہودی تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے نازک موقع پر 24,000 لشکر کفار سے مل کر مسلمانان مدینہ کے قتل عام کا انتظام کر دیا تھا، بلکہ نفس اسلام کے استیصال پر کمر باندھ رکھی تھی۔ نمبر 5، مرزا قادیانی نے قرآن پاک پر جھوٹ بولا کہ آخری زمانے میں طاعون اور زلزلوں کے حوادث عیسیٰ پرستی کی وجہ سے ظاہر ہوں گے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 64، خزائن جلد 22 صفحہ 499۔ مرزائیوں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نمبر 6، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب 40 میں لکھا ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی کتاب میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھو 40 نمبر 3 صفحہ 25، حاشیہ خزائن جلد 17 صفحہ 413۔ مرزائیوں، مسلم شریف میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے ذکر میں ان کو نبی کہا گیا ہے، مگر یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وہی ابن مریم پیغمبر ہوں گے، کوئی بناوٹی مسیح نہ ہوں گے۔ مگر ہم بحث مختصر کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بخاری شریف اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں کہاں مرزا قادیانی کو نبی کہا گیا ہے؟ ذرا اپنے مرشد کو سچا تو ثابت کریں، پھر کہتے ہیں کہ ان سب کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ۔ نمبر 7، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیشن گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا وہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے۔ ضمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 17، خزائن جلد 17 صفحہ 53۔ مرزائیوں، مل کر قرآن شریف میں سے کوئی آیت ایسی نکالو جس میں یہ لکھا ہو، ورنہ چھوڑو اس جھوٹے کو۔ پھر قرآن اور حدیث میں سے کسی کتاب میں مسیح موعود کا لفظ بتا دو تو انعام حاصل کرو۔ نمبر 8، جب مرزا قادیانی کو محمدی بیگم سے شادی رچانے کا شوق چڑھایا جو نابالغ لڑکی تھی اور مرزا قادیانی ادھیڑ تھے تو اپنے اوپر وہی اتار دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے زوجنا کہا، انجام آتم صفحہ 20، خزائن جلد 11، کہ ہم نے اس محمدی بیگم کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ پر صریح جھوٹ تھا۔ اگر خدا نے نکاح کیا تھا تو پھر وہ دلا کیوں نہ سکا، اور اگر رکاوٹیں بہت تھیں جن کو خدا دور نہ کر سکتا تھا تو نکاح کیوں کر ڈالا؟ اور مرزا قادیانی کا خدا اتنا بھی نہ سمجھا کہ 20 سال کی مسلسل کوشش کے بعد یہ لڑکی نہ مل سکے گی، خواہ مخواہ نکاح کر ڈالا۔ مرزا قادیانی کی اس پیشگوئی کو آپ اس کی ساری کتابوں میں پائیں گے۔ نمبر 9، مرزا قادیانی نے فتویٰ دیا کہ ایسے مردوں کے سوا جن سے نکاح جائز نہیں، باقی سب مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ سیرت المہدی عیسیٰ سوم صفحہ 210۔ پھر بانو نام کی عورت سے مٹھیاں بھروائیں۔ حوالے کے لیے سیرت المہدی
صفحہ 213۔ اور اندھیری راتوں میں اپنے پہرا پر مائی فجو منشیانی اور مائی رسول بیوی مقرر کی۔ ایک جوان لڑکی زینب تمام رات خدمت کرتی، پنکھا ہلاتی، صبح تک خوشی اور سرور حاصل ہوتا۔ حوالے کے لیے سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 273۔ آپ بتائیں کہ فتویٰ صحیح ہے یا ان غیر محرم عورتوں کی کارروائی؟ نمبر 10، مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح کی طرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا اشارہ بھی لکھا کہ اے بے وقوفو، یہ ہو کر رہے گا۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ یہ محض جھوٹ تھا، صرف عشق محمدی بیگم نے مرزا قادیانی کو اندھا بہرا کر رکھا تھا، جیسے بھوکے نے 2 اور 2 کا معنی 4 روٹیاں بتایا تھا۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا قادیانی اور محمدی بیگم کی شادی کی غلط اطلاع ہو سکتی تھی، تو صحیح اطلاع کیوں نہ ہو سکتی تھی کہ یہ شادی نہ ہوگی اور مرزا قادیانی کی ناک کٹ جائے گی؟ نمبر 11، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ معراج والی آیت من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں مسجد اقصی سے مراد میری یہی مسجد قادیان ہے، اسی کو برکت دی گئی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے تبلیغ رسالت حصہ 9 صفحہ 37۔ اور لکھا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد یروشلم کی مسجد نہیں ہے بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے۔ حوالے کے لیے تبلیغ رسالت حصہ 9 صفحہ 38۔ خیال کریں کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی سعی کی ہے۔ پھر کہا کہ قادیان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حوالے کے لیے صفحہ 39 تبلیغ رسالت حصہ 9 مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 288 حاشیہ نمبر 1۔ نمبر 12، مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہا، مگر خود مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا مرزا افضل احمد مرزا قادیانی پر ایمان نہ لایا اور وہ مر گیا، تو مرزا قادیانی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، تو کیا وہ بھی کنجری کا بیٹا ہو گیا؟ اور اگر اس کی والدہ مرزا قادیانی کی بیوی ایسی تھی تو پھر جس پاک گھر میں ایسی عورتیں اور لڑکے ہوں وہ کتنا پاک گھر ہوا۔ یہ سب اس بکواس کی سزا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مرزا قادیانی نے کی ہے، اور اس عورت کے خاوند کا کیا حال ہوا۔ نمبر 13، مرزا قادیانی نے وہ مینارہ جو دمشق کے مشرق کو ہوگا، جس کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، اپنے قادیانی مینارے کو بتایا اور کہا کہ وہ مینارہ یہی ہے۔ حوالے کے لیے تبلیغ رسالت جلد 9 صفحہ 37 تا 39، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 315-16۔ گویا مینارہ سے مراد مینارہ ہی ہے، لیکن دمشق سے مراد قادیان ہے۔ اینکار استو آیت وہ مردان چنی کنن۔ مرزا قادیانی ذرا سوچا تو ہوتا کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اس مینارے کے پاس نازل ہوں گے، گویا مینارہ پہلے سے موجود ہوگا، مگر مرزا قادیانی نے تو چندہ کر کے اپنی ولادت شریفہ یا نزول کے بعد یہ مینارہ بنایا۔ یہاں اگر ایک افیونی کا قصہ ذکر کر دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ قصہ اس طرح سے ہے کہ ایک افیونی جب پاخانے کے لیے جاتا تو پانی کا لوٹا بھی بھر کر کے ساتھ لے جاتا، مگر افیونی تھا، اس کو قبض رہتی تھی اور لوٹے میں سوراخ تھا۔ جب تک وہ فارغ ہوتا پانی لوٹے سے ختم ہو جاتا۔ ایک دن اس کو غصہ آیا اور پاخانے میں جاتے ہی پہلے استنجا کر ڈالا،
بعد میں پاخانہ کرنے لگا اور کہا کہ سسرے اب دیکھوں کیسے تو ختم ہوتا ہے۔ نمبر 14، مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے لکھا۔ دیکھو حوالہ کے لیے ضمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء صفحہ نمبر 49، خزائن جلد 22 صفحہ 672۔ پھر لکھ مارا کہ قرآن اس کے بن باپ کی پیدائش کو رد کرتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 41 جلد 22، خزائن صفحہ 43۔ دیکھو یہ ہے مرزا جی کی قرآن دانی۔ اب دو باتوں میں سے ایک تو ضرور جھوٹی ہوگی جو مرزا قادیانی کو کذاب ثابت کر کے حدیث کی تصدیق کرے گی۔ نمبر 15، لاہوری مرزائیوں، ذرا سوچو آپ کس فریب میں مبتلا ہیں کہ مرزا قادیانی حضور علیہ السلام کی ایک کامل اتباع اور فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے عین محمد بنے اور اس طرح نبی کہلائے۔ دیکھیے اور یقین کر لیجئے کہ نبوت محض موہبت اور خدا تعالیٰ کی بخشش ہے، یہ کسی عمل یا کسب یا اتباع سے نہیں ملتی، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں نبوت دے دیں۔ اس نے پہلے سے ان کا ظرف ہی ایسا بنایا ہوتا ہے اور وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو پیغمبر بنائیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اپنی پیغمبری کس کو دیں۔ خود مرزا قادیانی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں لا شک ان التحدیث موہبۃ مجردۃ لا تنال بکسب البتۃ کما هو شأن النبوہ، حمامۃ البشرا صفحہ 82، خزائن جلد 7 صفحہ 301۔ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محدث ہونا محض خدا کی بخشش ہے، یہ کسی کسب اور عمل سے نہیں ملتی جیسے نبوت کا حال ہے۔ پس فنا فی الرسول ہونا، کثرت اتباع سے امتی نبی ہونا، یہ سب ڈھونگ ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس ارشاد میں اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امت میں سے ہوگا، اور اس کے دجل و فریب کا ذکر کر کے مرزا قسم کے ان تمام لوگوں کے دھوکوں اور دجل و فریب کی طرف اشارہ کیا گیا جو مرزا قادیانی کے حالات میں ہم نے روا پارٹی کے محضر نامے کے جواب میں بیان کیے۔ لاہوری مرزائی اس دھوکے میں ہیں کہ ہم تو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ مہربانوں، پہلے تو آپ ان سینکڑوں اقوال کو رد نہیں کر سکتے جو مرزا قادیانی نے نبوت کے لیے کیے، پھر آپ یقین مانیں کہ مرزا جی نے دو قسم کی باتیں اس لیے جان بوجھ کر کہیں کہ ہر موقع پر کام آ سکیں، یہی دجل ہے۔ تیسرے، اس کے ماننے سے آپ کو اسے مسیح بن مریم ماننا پڑتا ہے جو 1300 سال کے عقیدے کے خلاف ہے، اور اس طرح آپ اور قادیانی گروہ دونوں اس کو مسیح موعود کہہ کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور نبی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ذکر میں نبی کا لفظ آ گیا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی لغوی ہی استعمال کیا؟ آپ نے بروز، استعارہ اور لغت کو ایسا عام کر دیا ہے کہ سب جگہ استعارہ ہی استعارہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کو 20 آیات قرآنیہ کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی توہین میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے اتباع میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کو قرآن اور تورات کی طرح قطعی اور پاک سمجھتے ہیں۔ آپ کافروں کے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے کے منکر ہو گئے ہیں۔
آپ ایک ایسے شخص کو مجدد مانتے ہیں اور صحیح مسلمان کہتے ہیں جس کے عقائد کفریہ ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کے ان تمام اقوال کو صحیح مانتے ہیں جن میں انگریز کی اطاعت فرض اور جہاد کو موقوف کیا گیا ہے۔ آپ مرزا قادیانی کے ٹوڈیانہ خیالات کی تصدیق اور قطعیات دین کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ایک غیر نبی پر فضیلت دیتے ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مثمر اعظم تھے اور خود مرزا قادیانی بھی ایسا کر سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا اور خود مرزا قادیانی کو بھی اس طرح کے معراج ہوئے۔ آپ جو تبلیغ کرتے ہیں اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کی آڑ لے کر نئے اور پرانے پیغمبروں کی نفی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا انکار کرتے ہیں جو متواتر ہے اور جس کا انکار کفر ہے۔ آپ مرزا قادیانی کے اس کلام کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اصلی معانی جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر تھا قرون اولیٰ سے چھپا رکھے تھا، حتیٰ کہ خود مجدد بننے تک مرزا قادیانی بھی نہ سمجھے۔ ہم کسی وحی، کسی کشف، کسی الہام اور کسی بات کا حسن وبا اور حق و باطل ہونا قرآن و حدیث ہی سے سمجھ سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کو خدا تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل کر دے اور حدیثوں کے جس ڈھیر کی مرزا قادیانی اپنی وحی کے خلاف سمجھے رد کر دیں تو ہمارے ہاتھ میں کون سی کسوٹی رہے گی؟ لاہوری مرزائیوں، ذرا غور کرو، کس قسم کے آدمی کو آپ مسیح موعود اور مجدد بنا بیٹھے ہیں؟ مرزا قادیانی براہین احمدیہ حصہ پنجم کے دیباچہ صفحہ 7 خزائن جلد 21 صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ پہلے 50 حصے براہین احمدیہ کے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ مرزائیوں، سچ کہو، 50,000 قرضہ ہو تو 5,000 دے کر تم جان چھڑا سکتے ہو، یا 5 لاکھ کا مال منگوایا، کیا تم 50,000 دے کر عہدہ برا ہو سکتے ہو؟ اگر مرزا قادیانی کی یہ منطق مان لی جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کیوں اس عجیب و غریب آدمی کی پیروی کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ ہم آخر میں لاہوری مرزائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے تو باپ دادا کی گدی بنا ڈالی، کروڑوں روپے کما لیے، ان پر عصبیت غالب ہو سکتی ہے، مگر آپ اب اس غلطی سے باہر آ کر سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتوں اور پرانے دین کو مان کر مسلمانوں میں مل جائیں تاکہ آپ کا دین دنیا بہتر ہو جائے۔ آپ تبلیغ کریں، مسلمان آپ پر فدا ہوں گے، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اتباع 70 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے میں غلط اور قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ ان سطور کے بعد ہم اس بل کی حمایت کرتے ہیں جو ہم نے پیش کیا ہے، جس میں مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں قادیانی اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے، ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے اور مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے محروم کرنے کا ذکر ہے۔ آگے پھر دستخط ہیں غلام غوث ہزاروی MNA، عبدالحکیم ہزاروی MNA، عبدالحق بلوچستانی MNA۔ یہ تھا وہ جواب محضر نامہ جو ان تینوں شخصیات نے لاہوری مرزائیوں کے محضر نامے کے جواب کیے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس میں 30 اور 31 اگست کو پیش کیا۔ ان دونوں جواب محضر نامہ سے آپ نے جو ان 10 قسطوں کے اندر سنا خوب اچھی طرح معلوم کر لیا کہ
بط خریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ختم نبوت کے بارے میں کس قدر کوششیں اور کاوشیں تھیں، جن کے خلاف مفتی منیب نے اور ان سے پہلے بھی مصطفیٰ الازہری کے جانشینوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اکابر نے جس طرح ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کے اندر ہمیں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کے پرچاری کے اندر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو صرف کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔